وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ سیدی آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، آپ جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تحریر پڑھتے ہیں تو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس عمر میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ نارملی پڑھنے کے لیے چشمہ ساتھ رکھتے ہیں، تو اس کا کیا راز ہے؟ رکھا نا میں نے بھی چشمہ۔ اس کو چشمہ ہی بولتے ہیں نا۔ جی جی، اور بولو۔ کتاب پڑھتے ہوئے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ آپ بغیر چشمہ لگائے بھی آپ کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ کسی حد تک تو پڑھ ہی لیتا ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پہ اب تو بچوں کی نظریں بھی کمزور ہو گئی ہیں، تو الحمدللہ میری نظر بس ہے، عمر کے حساب سے میری نظر مناسب ہے، اتنی کمزور نہیں جتنی زیادہ تر لوگوں کی خاص کر ان عمروں میں شاید ہو جاتی ہے۔ حالانکہ میرا تو کام لکھنے پڑھنے کا بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، یہ چیزیں بھی تو یہ نظروں کو تو کمزور کرتی ہیں چیزیں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کوئی ایسا حصار بنا ہوا ہے، کیا ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ میرا آج سے نہیں، میرا بہت پرانا عمل ہے۔ الحمدللہ میں جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بالخصوص اذان میں سنتا ہوں تو یہ کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو حسن نظر اس کی برکت ہے کہ میری نظر کو حصار بنا ہوا ہے کہ الحمدللہ چل رہی ہے۔ اللہ کرے چلتی رہے، کچھ پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا۔ آدمی بیٹھے بیٹھے نور چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نور مصطفیٰ کا صدقہ مجھے نصیب کرے کہ میری یہ نظریں دین کی خدمت کے لیے بس کام کرتی رہوں، لکھنا پڑھنا سب ختم ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ یہ میں الحمدللہ میں نے کہا ہم تو ہمارے تو گھروں میں بچپن سے ہم لوگ سنی ہیں، شروع سے سنی ہے، اور سنیوں میں یہ انگوٹھے چومنے کا سلسلہ ہے، اور بچے کو ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے انگوٹھے چومنے کا۔ بچہ چومتا ہے کہوں یا تھا کہوں، کیا کہوں، ہے تھا بکثرت، تو آپ کو ثابت کرتے ہوئے دیر لگے گی، بہت دیر لگ جائے گی، رات نکل جائے گی ساری۔ کہاں چومتے؟ میں اگر بولوں نا کہ یہ موبائل دے دوں گا، سچی بولو کہ آج ساری اذانوں میں انگوٹھے چومے تو موبائل شاید میرا کہیں نہیں جاتا، واقعی نہیں چومتے۔ صلو علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، یہ ابھی بولا تو بھی کتنوں نے چوما، تو نہیں چومتے، انگوٹھے نہیں چومتے، سچی بات ہے۔ 5 نمازیں آج 5 اذانیں، یہ معتکف نہیں نا ہے کوئی ایسا ویسے کہ جس نے 5 اذانوں میں انگوٹھے چومے ہوں، جاگتے میں تو نہیں چومے ہوں گے، شاید نیند میں ہوں گے، ویسے جنرلی نہیں چومتے، کچھ چومتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے جو نہیں چومتا۔ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا تو یہ میرا خیال ہے نگران شورا نے کوئی فضائل وغیرہ بیان کیے، انگوٹھے چومنے کیے ہے نا، اس کے بعد سے چومتے ہوں گے۔ یہ تو آپ کا کمال ہے یار، انگوٹھے چوموا دیے، اس قوم کو یہ تکلیف کرنی پڑی نا، نہیں میں جنرلی اب چھوڑ دیا ہے، پہلے بہت چومتے تھے اور اس پر تو بڑی بحثیں ہوتی تھی، اب بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چومتا ہی نہیں جنرلی۔ مطلب خود میں نے نوٹ کیا پورے مجمع میں آپ لوگوں کو دیکھا نہیں چومتے، اب کچھ یوں دیکھا کہ آگے کچھ نظر آتے ہیں چومنے والے، لیکن ابھی اتنے سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آج ہی ہو سکتا ہے یا آج یا کل کوئی فضائل اس کے کل انہی دنوں میں ہوئے ہیں کچھ فضائل بیان ہوئے الحمدللہ ماشاءاللہ، نہیں تو فضائل تو واقعی اس کے کافی ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ انگوٹھے پابندی سے ہم چومتے رہے ہماری نظریں جائیں گی نہیں، چشمے ہوں گے تو اتر جائیں گے۔ ایک دور میرے اوپر گزرا ہے، چشمے لگانے شروع کر دیے تھے میں نے، پھر میں نے سائڈ میں رکھ دیا، نہیں یار آپ کے بھی اتر گئے چشمے، اچھا انگوٹھے چومنے سے یا پتہ کیسے چلا؟ ایک حسن سن دم کروایا تھا کسی سے، ماشاءاللہ۔ تو یہ کہ یہ چومتے رہیں گے تو انشاءاللہ انگوٹھے آپ کے مطلب نہیں گئے، وہ آنکھوں کا نور سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ انگوٹھے چومنا یہ اتنا پرانا ہے، سب سے پہلے کس نے چوما تھا پتہ ہے کسی کو؟
پتا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے. اللہ یہ بتایا نہیں پڑا ہوگا. اس دن یہ بھی بات ہوئی تھی. بات ہوئی تھی کہ سب سے پہلے کس نے چومے تھے؟ انگوٹھے چومنے میں کس کی یاد آتی ہے؟ سب سے پہلے. چلو کوئی بول تو پڑو. حضرت ابوبکر صدیق. جی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اور نور مصطفیٰ کو چوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے صدقے ابھی تک یہ سنیت نسبت تعظیم مصطفیٰ سارے نبی تعظیم مصطفیٰ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک تعظیم ہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. انگوٹھے چومنا قرآن کریم ہم چومتے ہیں تعظیم کی نیت سے چومتے ہیں انڈر تعظیم کی وجہ سے چومتے ہیں ورنہ ہر کتاب کو ہم نہیں چومتے قرآن کریم کو ہم چومتے ہیں. اور ان میں بعض صحابہ کرام بھی چومتے تھے جن کا روایتوں میں کہ فاروق اعظم چومتے تھے ہے نا قرآن کریم. عثمان غنی چومتے تھے رضی اللہ عنہما. تو پھر قرآن کریم چومنے میں کوئی وسوسہ نہیں آتا انگوٹھے چومنے میں بعضوں کو وسوسہ آتا ہے. تو بہرحال بھول ہے آنا نہیں چاہیے. روح البیان کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار 10 محرم شریف کو خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہو گئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بیٹھے تھے. مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جو شخص ایسا کرے جو تم نے کیا اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اور یہ ہے اذان کے لیے یہ فضیلت جو بیان ہوئی ہے یہ اذان کی ہے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ انگوٹھے چومنے کی ممانعت تو نہیں ہے. تعظیماً چوم تو سکتے ہیں جب بھی نامی اسم گرامی لیا جائے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا. یہ تو ہر اذان 5 اذانوں میں چانس تو ہے یار. توجہ کی بات ہے. اب سب کے سب یہ شہر بنا لو انگوٹھا تو چومنا انشاءاللہ. آپ انگوٹھے چومو گے آپ کو مطلب یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آ کے سمجھانا شروع کر دے کہ یہ مت کرو تو پھر آپ نے کہا اب انشاءاللہ زیادہ چوموں گا. نام مصطفیٰ چوم رہا ہوں نا یار اپنے باپ کا نام تھوڑی چوم رہا ہوں. سرکار کی تعظیم تو اب جتنا کوئی منع کرے گا ہم زیادہ کریں گے. تو انشاءاللہ الکریم تو ابھی یہ طے ہوا جتنا ممکن ہو کوئی وجہ نہ ہو تو انگوٹھے چومنے میں مطلب سستی نہیں کرنی ہے. آیت کریمہ اچھا جی ماشاءاللہ پہلا بیان فرما لیں. آپ بولو. آیت کریمہ جب پڑھی جاتی ہے فاتحہ وغیرہ کے اندر ما کان محمد وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو جب بیٹھ کر ہم آیت کریمہ سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت قرآن خطبہ اذان خطبہ اور نماز یہ 4 مقامات ایسے جہاں انگوٹھے چومنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا وہاں انگوٹھے چومنے کی ممانعت ہے. باقی جو اور مقامات ہیں وہاں انگوٹھے چومنے اذان خطبہ تلاوت اور نماز 4 مقامات پر انگوٹھے نہیں چومنے. یہ فتح رضویہ شریف میں.
جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق ہوا تو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آپ کے صلب میں ہے، یعنی آپ کی پیٹھ میں تشریف فرمائے. اور یعنی وہ پیٹھ میں ہونا، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیٹھ میں ہونا کس کو کہتے ہیں. تو صلب سے پھر وہ ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے. تو وہ آپ کے صلب میں، اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے، ظاہر ہوں گے. پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی میں نور محمدی چمکایا تو اس نور نے اللہ پاک کی تسبیح پڑھی، سبحان اللہ وغیرہ پڑھا. اسی لیے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہوا. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال محمدی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ، آئینے کی طرح ظاہر فرمایا. تو آپ علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا. بس یہ سنت، یعنی یہ طریقہ آپ کی اولاد میں جاری ہوئی. سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان میں میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو ایسا شخص کبھی اندھا نہ ہوگا. صلو علی الحبیب. حوالہ تفسیر روح البیان، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 56، جلد 7، صفحہ نمبر 229. یہ ہے کہ اندھا بھی نہ ہوگا. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت میں گناہ معاف کر دیے جائیں گے سارے. علامہ دائلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں پر انگوٹھے لگانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی. حوالہ المقاصد الحسنہ للسخاوی، حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کی کتاب ہے المقاصد الحسنہ، جنہوں نے درود شریف کی فضیلت کی بھی کتاب لکھی ہے. اچھا، کشف الخفا یہ حوالے ہیں اس کے. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. تو ماشاءاللہ آنکھوں کا علاج بھی اس میں، یہ حوالے بھی موجود ہیں. تو یہ مطلب فیضان صدیق اکبر کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو اس کے 182 نمبر صفحہ سے یہ فضائل شروع ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں. تو اور بھی کئی روایتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب یہ کہ آپ بھی چومیں گے، ناظرین بھی چومیں گے، ناظرات بھی چومیں گی انشاءاللہ. اس طرح بہنوں کو بھی فضیلت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچے کو سکھائے جائے. دیکھو ہمارے اپنے بچے تو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے میرے آتے ہیں تو یہ ان میں سے بعض چوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہے یہ، لیکن جنرلی اب کم ہو گیا ہے، ختم نہیں ہوا، کم ہو گیا. آج سے پھر انشاءاللہ عروج شیطان کی شامت. یہ کیا ہو گیا، یہ تعظیم رسول سے بڑا چڑھتا ہی ہے، سمجھے؟ وہ چڑھاتے رہیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जुनेद चूमते हैं उसे, अंगूठा। आइए अपने हिसाब से, बच्चे तो इसे, बड़े भी क्या करते हैं, प्रॉपर थोड़ी सब चूमते हैं। यानी तरीका ये है कि जैसे दुर्रे मुख्तार के हवाले से, गालिबन दुर्रे मुख्तार के हवाले से कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले जब मौज़िन कहे तो मैं जो समझ सका हूँ तो वो कह ले। अब हम कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर कहें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब होंठों पे दोनों अंगूठे रखकर आंखों से लगाएं और अर्ज करें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। ये पहली बार में, और दूसरी बार में इसी तरह करके जब अंगूठे होंठों, असल चूमने, ये चूमना नहीं है, ये होंठों पे रखना, दरअसल हकीकत में चूमना ये है, होंठ लगाना। हजर अस्वद में तो सराहत की हालत ने कि बुच की आवाज नहीं आनी चाहिए, खाली होंठ लगाने हजर अस्वद पर। तो ये चूमना यही है, बुच बुच करना नहीं है। तो होंठ लगाए और आंखों पे रखे, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, ये दूसरे में कहे। ये दुर्रे मुख्तार के हवाले से मुझे याद पड़ता है अपने नमाज के अहकाम में, अजान फजाइल अजान या 2 करोड़ नेकियों का है ना, फैजान अजान, हाँ फैजान अजान में ये लिखा है, यही लिखा है ना जो मैंने अर्ज किया। तो माशाअल्लाह, तो इस तरह मतलब ये कि अब मुख्तलिफ रिवायतें हैं। आंखें न दुखने का भी एक आपने अभी सुना, फिर गुनाहों से बचने का भी यही है ना, आज दुर्रे मुख्तार के हवाले से। जी जी, रद्दुल मुख्तार। अच्छा, ये दुर्रे मुख्तार की शरह है, रद्दुल मुख्तार। मुअज्जिन जब पहली बार अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे, ये कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। जब दोबारा ये कहे तो अब कहे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आपसे मेरी आंखों की ठंडक है। और हर बार अंगूठों के नाखून आंखों से लगाए। आखिर में कहे अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, अल्लाह मेरी आँख सुनने और देखने की कुव्वत मुझे नफ़ा अता फरमा, कुव्वत से मुझे, ए अल्लाह पाक मेरी सुनने और देखने की कुव्वत से मुझे नफ़ा अता फरमा। जो ऐसा करे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने पीछे पीछे जन्नत पे ले जाएंगे। ये रद्दुल मुख्तार, इसको शामी भी कहते हैं, फतावा शामी। और ये वो फ़िक़्ह है, हनफी की किताब है कि जो सारे के सारे इसको इस्तेमाल करते हैं। अंगूठे नहीं चूमेंगे, हम चूमेंगे तो आंखें निकालेंगे, लेकिन इससे लोग भी ये रखते हैं रद्दुल मुख्तार। ये हकीकत है, तमाम दारुल इफ्ता जो हनफियों के ना, उसकी ये ज़रूरी किताब है रद्दुल मुख्तार, उसके हवाले से ये है। और अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, मैं मतलब बताना भूल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरा अमल है। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, ये पढ़ता हूँ मैं उस वक्त ज़हन में। तो ये भी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ऐसा करे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने पीछे पीछे जन्नत में ले जाएंगे। और ये शेर तो हम पढ़ते सुनते हैं, बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे। चैन ये जो है अल्लामा इब्न अब्दीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बलैली रहमतुल्लाहि ताला से पहले के हैं। जी हाँ, पहले के, आला हज़रत से पहले के हज़रत शामी। जी जी, रद्दुल मुख्तार वाले अरबी की किताबें, उर्दू तर्जमा भी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, मुश्किल है, हुआ है उर्दू से। अच्छा, तो इसके तो हैं कई जिल्द हैं, वैसे शायद 11 जिल्द हैं, शायद अलग अलग मताबे की अलग अलग जिल्द हैं। ज़ख़ीम किताब है और फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर किताब, और इससे मतलब फतवे तैयार होते हैं। इसमें यह भी मान लेना चाहिए, ये अंगूठे चूमो और झूमो और बुढ़े होकर भी अपनी आंखें सलामत देखो।
انشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے. نظر اونٹ کو دیگ میں اور بندے کو قبر میں گاڑ دیتی ہے، نظر خطرناک ہوتی ہے. تو کہیے ماشاءاللہ. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی پہن لے پیار جوڑے کا بدن میں لا نہیں ہوتا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ تھا رد المحتر کا، تو 1252 سنہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے. یعنی اب بھی چل رہا ہے 15ویں صدی 1446، تو 1252 تقریباً 200 سال پرانے بزرگ ہیں یہ. ہاں یہ بات اعلیٰ حضرت کا اس لیے آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت پر لوگ سمجھتے کہ انہوں نے ہی ساری نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ساری پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے یہ تھوڑی ایجادیں کی ہے، پرانی کتابوں سے لے کر ہم تک پہنچایا ہے اردو میں. دیکھو تم ذرا مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ مستحب، یہ ہے مستحب. کوئی چومتا نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے. جو منع کرتا ہے وہ گناہ گار ہے. کہ ایک جائز کام کو منع کرتا ہے، اس کو کیا رائٹ ہے؟ کیوں منع کرتا ہے؟ نیکی سے روکنے والا ہوا ہی ہے. اور نیکی سے روکنے والوں کے لیے پھر قرآن کی وعید مناع للخیر، یہ ولید بن مغیرہ کی صفت تھی کہ جو مطلب 10 برائیاں اس کی قرآن نے بیان کی، کیونکہ اس نے معاذ اللہ سرکار کی برائیاں کی تھی. تو سرکار میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں. اس کی جو برائیاں تھی قرآن نے اس کو پیش کر دیا، اس کے کارنامے ظاہر کر دیے. تو اس میں ایک یہ تھا مناع للخیر، بلائی سے بڑا روکنے والا. روکنے والا نہیں، بڑا روکنے والا، بہت روکنے والا. تو یہ بلائی سے روکتا تھا. ولید بن مغیرہ کافر تھا. تو یہ صفت بعضوں میں ہوتی ہے، تو یہ مستحبات سے روکتے ہیں. ابھی یہ جیسے انگوٹھے چومنا، اس سے رکاوٹیں بعض لوگ کھڑی کرتے ہیں. ان کو نہیں کرنا چاہیے، وسوسے ہیں، ان کی غلط فہمیاں ہیں. رمضان میں سجاوٹ کا ہم نے کہا نا، اب چونکہ ہم نے کہا، اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے ابھی تک تو کوئی سنا نہیں ہے کہ کسی نے اس پر کوئی بات کی ہو، مجھ تک نہیں پتہ چلا. ہو سکتا ہے نہ ہی کرے، وہ جشن ولادت پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس پہ منع کرتے ہیں. یہ بھی ذرا برائی اچھائی سے روکنے کی ہی بات ہے کہ جس کام سے شریعت نے منع نہیں کیا اس کو ہو آ رہی ہو، آپ کون ہے روکنے والے؟ تو نہ کریں، ٹھیک ہے. سجاوٹ نہیں کرنی ہے، نہیں کرنی، نہیں کی. برا نہ سمجھے اس کو، جو کرتا ہے اس کو غلط نہ سمجھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب آپ بھی جیسے رمضان شریف کی سجاوٹ بے شمار لوگوں نے نہیں کی، تو اس کو ہم برا تھوڑی کہتے ہیں. نہ وہ اس کو برا کہتے ہیں. ابھی تک تو میں نے سنا نہیں کہ کسی نے اس پر کوئی اختلاف کیا ہو کہ یہ اب کیا مہم چلی ہے، سجاوٹ ہوگی. یہ تو ایسی چلی ہے کہ اب تو اللہ کرے گا رکے گی نہیں. آئندہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اللہ کے دلہن کی طرح آپ کو سجے ہوئے نظر آئیں گے. بلکہ ابھی میں تو ابھی سے کہتا ہوں، ٹائم ابھی ہے. ابھی 9ویں رات ہے، 20 دن پڑے آپ کے پاس، 21 دن پڑے. ابھی بھی تھوڑا سجاوٹ کرو. اب تو مطلب یہ نا کہ میں نے کچھ بولا ہے. اب تو آپ کو زیادہ مطلب لاج رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ رمضان کریم میں ایسی سجاوٹ کریں گے کہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی. غیر مسلم دیکھ کر رمضان شریف کی ان کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اسلام کے قریب آ جائے.
انشاءاللہ. تو اب خوب سجاوٹ کریں اپنے مکانات کی، اپنی عمارات کی اور اپنی گلیوں